السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ساجد نصیری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل برکات قرآن۔ آج ہم انشاءاللہ العظیم بہت ہی اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے آج کہ انسان اس دنیا میں کیسے وجود میں آیا، ہاؤ دا ہیومن بینگ کیم انٹو ایگزسٹنس۔ انسان اس دھرتی پر کیسے بسے، کیسے آباد ہوئے، اور یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن، اور اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے کہ اس سوال کے جواب کے لیے بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے سائنسدانوں نے اپنے قیمتی اوقات صرف کیے ہیں۔ ایک دو سال نہیں بلکہ ہزاروں سال انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ اس تعلق سے ان کے آراء، ان کے افکار مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جس کو بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں، وہ ہے چارلس ڈارون کی تھیوری ایولیوشن کی۔ 1859 میں چارلس ڈارون نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے آن دا اوریجن آف اسپیشیز، اور اس میں انہوں نے یہ تھیوری پیش کی، یہ رائے پیش کی کہ تمام جانوروں کی ابتدا، بنیاد، اینسسٹر، جد اعلیٰ سب ایک سیل سے بنے ہیں، ایک سیل سے بنے ہیں، اور اسی سیل سے ترقی کرتے کرتے الگ الگ جانور پیدا ہوئے ہیں۔ بیسیکلی ان کی تھیوری دو بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک یہ کہ تمام جانور، all life on earth is related and connected to each other۔ تمام جانور جتنے بھی ہیں اس زمین میں اور اس زمین کے اوپر، سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ اتنے قسم کے جانور کیوں ہیں، وائی دس ورائٹی آف اینیملس، کہ اتنے طرح کے جانور کیوں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیچرل سلیکشن کی وجہ سے ہے۔ یعنی ایک اسپیشیز کو، ایک جانور کو جیسا جیسا ماحول ملتا گیا، جیسے جیسے حالات آتے گئے، ویسے ویسے اس کے اندر چینجنگ آتی گئی۔ فار ایگزامپل، ایک چھوٹی سی مثال لیں ان کے تھیوری کے مطابق، کہ جن جگہوں پر، جن مقامات پر ایک جانور کو اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے اپنی گردن کو اونچی کرنا پڑتا تھا، اپنی گردن کو کھینچنا پڑتا تھا، تو اس جگہ اس جانور کی گردن لمبی ہو گئی، اور وہ لمبے گردنوں والا جانور بن گیا، جیسے جراف ہے۔ اور جن جگہوں پر، جن مقامات پر، جن حالات میں جانور کو آسانی سے کھانا مل جاتا تھا، آسانی سے غذا مل جاتی تھی، اور اسے اپنی گردن کو لمبی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو ان مقامات پر جانوروں کی گردن چھوٹی رہ گئی، جیسے کچھوا بن گیا، بکری بن گئی۔ یہ ڈارون کی تھیوری کے مطابق ہے، اور اسی تھیوری کے مطابق جانوروں کی ترقی ہوتے ہوتے، ایولیوٹ ہوتے ہوتے بندر بنا، اور بندر سے پھر انسان وجود میں آئے۔ اور اس تھیوری کے مطابق ایک جانور اور ایک انسان، ایک کتا، ایک بلی، سب برابر ہیں، سب اس تھیوری کے مطابق سب ایک جیسے ہیں۔ لیکن جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن، جو کہ ڈیوائن بک ہے، ڈیوائن اسکرپچر ہے، ریویل بائی آلمائٹی اللہ، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، جو کہ کریٹر آف دا یونیورس ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ رب العزت نے کس جانور کو کیسے پیدا فرمایا۔ وہ قرآن ڈارون کے اس تھیوری سے بالکل مخالف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، ان میں سے ایک آیت ہے سورہ نور میں، آیت نمبر 45 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، کہ ہر رینگنے والے جانور کو، چلنے والے جانور کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو کچھ ایسے ہیں جو پیٹ پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دو پیروں پہ چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو چار پیروں پہ چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قرآن کے مطابق اللہ رب العزت نے ہر جانور کو الگ الگ پیدا کیا ہے،
الگ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ گھوڑے کو الگ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بندر کو الگ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہاتھی کو الگ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، شیر کو الگ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہر ایک کی پیدائش کا مقصد الگ ہے اور ہر ایک کو اللہ رب العزت نے الگ الگ پیدا فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی سیل سے تمام جانور الگ الگ فارم، الگ الگ شکل اختیار کر گئے، نہیں۔ یہ تو رہی عام جانوروں کی بات، اور اگر ہم بات کریں انسانوں کی تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے بارے میں، انسانوں کی تخلیق کے بارے میں، انسانوں میں سب سے پہلے انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی جگہوں میں ارشاد فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اپنے دست قدرت سے بنایا تھا۔ تو انسانوں کے جد اعلیٰ کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور ڈارون کے تھیوری کے مطابق ہر جانور برابر ہے، چاہے وہ گدھا ہو یا انسان ہو، چاہے وہ بندر ہو یا انسان ہو، سب برابر ہیں۔ لیکن قرآن کے مطابق ہر جانور برابر نہیں ہے۔ تمام جانور جتنے بھی ہیں ان کا مقصد الگ ہے، لیکن انسانوں کا مقصد الگ ہے اور ان کا پوزیشن، ان کا اسٹیٹس سب سے الگ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ اسراء کی آیت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، انسان کو مکرم اور معزز بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندر اور انسان دونوں برابر ہیں، نہیں۔ انسانوں کا مرتبہ، انسانوں کی پوزیشن، انسانوں کا اسٹیٹس بلند ہے، بالا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب رہے گی بات یہ کہ زمین میں یہ کیسے پھیلے، ان کی نسل کیسے بڑھی، تو اس کے بارے میں ایک مکمل حدیث ہے جس کو ہم انشاءاللہ العظیم دوسرے پارٹ میں ہم بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، مزید محنت کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔